ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے آداب میں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو جن آداب کی تعلیم دی ہے ان میں سے ایک ادب دعا ہے کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں کون کون سا ادب سکھایا گیا ہے، کن اخلاق کے بارے میں بات کی گئی ہے، کون کون سے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، یہ بھی ذکر ہو چکا۔ اور آج آتے ہیں دوسرے ادب کی طرف، وہ ہے زیارت القبور، کہ قبور نیک لوگ، مومن بندے اور جو مومنین کے امیر گزرے، جو مومنین کے سردار گزرے، کہ جن کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، ان کے قبور کی زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارت قبور الائمہ علیہ السلام کی مشروعیت اور ان کے ثواب کے بارے میں، اور ان زیارت کرنے کے آداب کیا ہے، یہ تمام بحث جو ہے ہمارے اس چیپٹر میں مقصود ہے۔ عقیدتنا فی زیارت القبور، ہم شیعہ خیر البریہ کا قبور کی زیارت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمِمَّا امتازت بِهِ الْإِمَامِيَّةُ، فرماتے ہیں جس کی وجہ سے امامیہ دوسرے مسلمانوں کے دوسرے مذاہب سے جدا ہوئے ہیں، اور ان کی تمیز ہوئی ہے کہ یہ شیعہ ہیں اور دوسرے جو ہے وہ اہل تشیع نہیں ہیں۔ بہت سے امور میں سے ایک امر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ العنایت بزیارت القبور، قبور النبی والائمت، العنایت اصل عبارہ جو بنے گی والعنایت مما امتازت بہ الامامیت، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم گویا کہ یوں کہیں کہ یہاں مبتدا مقدم ہے اور خبر کیا ہے، یعنی مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبور ائمہ علیہ السلام اور جناب رسول خدا کی، انبیاء کی قبور کی زیارت کی جو عطا ہوئی ہے اہل تشیع کو، فرماتے ہیں اس کی وجہ سے امامیہ جو ہے وہ دوسرے مذاہب سے جدا ہو گئے ہیں۔ وَتَشْيِيدِهَا وَإِقَامَةِ الْعَمَارَاتِ زَخْمَةِ عَلَيْهَا، یعنی قبور کو بنانا اور ان پر بڑی بڑی پائیدار قسم کی عمارات قائم کرنا، وَلِأَجَلِهَا یُزَحُّونَ بِكُلِّ غَالٍ وَرَخِیصٍ، کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی تعمیر اور انہیں خوبصورت اور اچھا بنانے کے لیے اور ان پر پائیدار عمارتیں بنانے کے لیے شیعہ حضرات قربانی دیتے ہیں ہر عام و خاص کی، ان ایمان، اپنے ایمان کے ساتھ، و طیب نفس، اور پاکیزگی نفس کے ساتھ، یعنی مخلص ہو کر وہ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی کیا ہے تعمیر اور انہیں جو ہے نا وہ بنانا، انہیں سنوارنا، انہیں اچھا کرنا، مرتب کرنا، اس پر جو ہے وہ اپنی جان تک نشاور کر دیتے ہیں اپنے ایمان اور پاکیزگی نفس کو کی وجہ سے۔ وَمَا رَدُّ كُلِّ ذَلِكَ إِلَىٰ وَصَايَا الْأَئِمَّةِ، کہتے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ ائمہ علیہ السلام نے اس کی وصیت فرمائی ہے،
یعنی وَمَارَدُّ كُلِّ ذَلِكَ رجوع، یعنی یہ بات لوٹتی ہے، یہ عقیدہ لوٹتا ہے اس بات کی طرف کہ ائمہ نے خود وصیت کی ہے وَحَثَّهُمْ شِيَّتَهُمْ عَلَى الزِّيَارَةِ، اور اپنے شیعوں کو زیارت پر ابھارا ہے. ہاں وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى وَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ وَحَثِّهِمْ شِيَّتَهُمْ. ہاں ائمہ علیہ السلام کی طرف یہ عقیدہ جو ہے وہ لوٹتا ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے اور انہوں نے اپنے شیعوں کو برانگیختہ کیا ہے کہ وہ زیارت کریں وَتَرْغِيبِهِمْ فِي مَا لَهَا مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو بہت زیادہ ثواب اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا ہے زیارت قبور پر، اس ثواب کے حاصل کرنے پر ائمہ علیہ السلام نے رغبت دلائی ہے باعتبار انہا من افضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبات، کہا اس اعتبار سے کہ واجب عبادت کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا وسیلہ تقرب کا ائمہ علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی قبور کی زیارت ہے. وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ هَاتِيكَ الْقُبُورَ مِنْ خَيْرِ الْمَوَاقِعِ، اور اس اعتبار سے کہ یہ اولیاء اللہ کی جو قبور ہے یہ بہترین مواقع ہے کس کے؟ لاستجابت دعا کے قبول ہونے کے، والانقطاع الی اللہ، اور اللہ کے ساتھ سے لو لگانے کے. اور جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے اولیاء میں سے ولی ہیں، تو اس لیے ان کی قبر پر جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، فاتحہ کرنا، یہ بھی خدا کے تقرب کا سبب بنتا ہے. وَجَعَلُوهَا أَيْضًا مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِعُهُودِ الْأَئِمَّةِ، فرماتے ہیں کہ اہل تشیع نے، امامیہ نے ائمہ علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی، انبیاء کے قبور کی زیارت کرنا قرار دیا ہے اس وفا کو پورا کرنے کے لیے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہم پر ذمہ داری سونپی گئی ہے. کیونکہ ان لکل امام عہدن فی ان کے اولیاء ہی، کیونکہ ہر امام کا اپنے شیعوں پر ایک حق ہے، وشیعت ہی اپنے ماننے والے اور شیعوں پر ایک حق ہے. وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، اور وفا تمام ہوتی ہے وہ حق ادا کرنے سے. وَحُسْنُ الْأَدَاءِ زیارت قبورہم، اور ادائیگی کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت ہے. فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَتَصْدِيقًا بِمَا رَغِبُوا فِيهِ، اور جس نے اللہ کے اولیاء کی زیارت کی، یعنی جس نے انبیاء کے قبور کی زیارت کی، جس نے ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کی، جس نے ائمہ علیہ السلام کی اولاد کی قبور کی زیارت کی، ہاں رغبتاً فی زیارت ہے، ہاں اور ان کی زیارت کی رغبت رکھتے ہوئے، سیر کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں زیارت کی، رغبت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کی. وَتَصْدِيقًا بِمَا رَغِبُوا، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ جسے وہ پسند کیا کرتے تھے. کس کو پسند کرتے تھے؟ انبیاء اور ائمہ اور اولاد ائمہ اسلام کو پسند کرتے تھے. اور ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے جو زیارت کرنے کے لیے آیا، کان ائمتہم شفعاءہم یوم القیامہ، ائمہ علیہ السلام قیامت کے دن ایسے بندے کے کیا ہوں گے؟ ایسے لوگوں کے شافعی ہوں گے، وہ شافعی محشر ہوں گے. وفی زیارت القبور من الفوائد الدینیت والاجتماعیہ، ایک تو مشروعیت ثابت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قبور کی زیارت میں فوائد دینی فوائد موجود ہیں، اجتماعی فوائد موجود ہیں. ما تستحق العنایت من ائمتنا، کہ جو عطا ہوئی ہے، یعنی جو فوائد، یہ فوائد جو ہے، یہ عنایت، یہ فوائد عطا ہوئے ہیں ائمہ علیہ السلام کی طرف
سے، یعنی جو اجتماعی اور دینی حوالے سے قبور کی زیارت میں جو ہے نا وہ فوائد ہیں، ما تستحق العنایت من ائمتنا، یہ فوائد اس عنایت کے مستحق ہیں جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ یعنی ائمہ علیہ السلام نے ہمیں قبور کی زیارت جیسی نعمت عطا کر کے یہ اجتماعی اور دینی فوائد عطا کیے ہیں۔ فَإِنَّهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَزِيدُ مِنْ رَابِطَةِ الْوَلَاءِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَأَوْلِيَائِهِمْ، اس لیے کہتے ہیں قبور کی زیارت میں کیا ہے، جس وقت جو ہے یعنی فَإِنَّهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي، کہتے ہیں اسی وقت، یعنی جس وقت ہم قبور کی زیارت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، رابطہ زیادہ ہو جاتا ہے، محبت اور ولا کا کس کے درمیان، ائمہ اور ان کے ماننے والوں کے درمیان۔ وَتَجَدَّدَ فِي النُّفُوسِ ذِكْرُ مَآثِرِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَجِهَادِهِمْ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ، اور راہ حق میں ائمہ علیہ السلام نے جو جہاد کیا اور ان کے جو اخلاق عالیہ تھے اور ان کی جو شان و شوکت تھی وہ نفوس میں تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تجمع فی مواسمها اشتات المسلمین المتفرقین علی صعید واحد، کہتے ایک جگہ مختلف ممالک سے لوگ جو ہے زیارت کے موسم میں جمع ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، لیتعارفوا ویتعالفوا، اور ان کے درمیان معرفت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی معرفت کرتے ہیں، کرواتے ہیں، وَيَتَعَالَفُوا، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، الفتیں پیدا ہوتی ہیں، ثُمَّ تَتْبَعُ فِي قُلُوبِهِمْ روح الانقیاد الی اللہ تعالی والانقطاع الیہ وطاعت اوامرہ، پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہی جو زیارت کے لیے آتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی تابعداری کی روح جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف لو لگانا جو ہے وہ ان کے دلوں میں چھپ جاتا ہے، وطاعت اوامرہ، اور ان کے دلوں میں اللہ کی اوامر و نواہی کی اطاعت جو ہے وہ کیا ہے، اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وَتُلَقِّنُهُمْ فی مضامین عبارات الزیارات البلیغت الواردت عن اہل البیت حقیقت التوحید والاعتراف بقدسیت الاسلام والرسالت المحمدیت وما یجب، فرماتے ہیں اور جو زیارت میں الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، جو بلیغ ترین الفاظ ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئے ہیں، کہتے ہیں ان زیارات میں زیارات ائمہ علیہ السلام، یعنی ائمہ علیہ السلام کی زیارات جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئی ہیں کہ فلاں امام کی قبر پر جا کر یوں پڑھنا ہے، فلاں امام کی قبر پر جا کر یوں پڑھنا ہے، رسول اللہ کی قبر پر جا کر یوں زیارت کرنی ہے، اور الفاظ یہ ہونے چاہیے، فرماتے ہیں ان عبارتوں میں ہوتا کیا ہے، توحید کی حقیقت جو ہے اس کی تعلیم ملتی ہے مسلمانوں کو، والاعتراف بقدسیت الاسلام والرسالت المحمدیت، اور فرماتے ہیں یہ زیارت کی عبارتیں، یعنی جو وہ زیارات جو ائمہ علیہ السلام کی ہم طرف سے ہمیں جن کی تعلیم ملی ہے کہ یہ زیارتیں پڑھیں، ان سے کیا ہوتا ہے، اسلام کی قداست کا اعتراف ہوتا ہے، رسالت محمدیہ کا اعتراف ہوتا ہے، وما یجب علی المسلم من الخلق العالی الرصین، عمدہ عالی بلند اخلاق کی فرماتے ہیں وما یجب علی المسلم، اور مسلمان پر جو واجب ہے اس کی تعلیم ملتی ہے، کیا کہ وہ اچھا اخلاق دینے والا ہو، عالی اخلاق والا ہو، عمدہ اخلاق والا ہو، والخضوع الی مدبر الکائنات، اور مسلمان پر واجب کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے بنانے والے
کی طرف جھک جائے، اس کی تعلیم زیارت سے ملتی ہے۔ وہ شکر آلائہ و نعمہ، اور خدا کی نعمتوں اور اس کی تمام عطا کردہ جو ہے وہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے شکر کی جو اس کا شکر کرنا جو مسلمان پر واجب ہے، اس کی تعلیم ان زیارات سے ملتی ہے۔ اعلیٰ اور نعم جو ہے یہ مترادف الفاظ ہیں، فرق ان میں اعتباری ہے۔ انہیں نعمتیں ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو مسلمان پر واجب ہے، اس کی تعلیم ان زیارات سے ملتی ہے۔ فَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ تُقَوِّمُ بِنَفْسٍ فَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ تَقُومُ بِنَفْسِ وَظِيفَةِ الْأَدْعِيَّةِ الْمَأْثُورَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا، کہتے اس جہت سے اخلاق ملتا ہے، توحید ملتی ہے، اسلام کی قدسیت کا اعتراف ہوتا ہے، رسالت محمدیہ کا اعتراف ہوتا ہے، اللہ کے نعمات کا شکر اللہ کے نعمات کے شکر کی تعلیم ملتی ہے۔ کہتے ان تمام امور کو مد نظر رکھیں تو اس جہت سے فرماتے ہیں، وہی اس جہت سے کہتے ہیں کہ قوام ملتا ہے، مضبوطی ملتی ہے اسی وظیفے کو کہ جو وظیفہ ادعیہ میں ذکر کیا ہے۔ بے نفس وظیفۃ الادعیہ، یعنی ادعیہ میں جو وظیفہ ہے، یعنی ادعیہ کا وظیفہ، ادعیہ یعنی دعائیں جو ائمہ علیہم السلام کی نقل ہوئی ہیں مومنین کی طرف، وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، وہاں پر بھی تعلیم کس بات کی دی گئی ہے؟ اخلاق کی دی گئی ہے، شکر کی دی گئی ہے، وہاں پر بھی توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ کہا بالکل جو ادعیہ کا، جو دعاؤں کا وظیفہ ہے، وہی وظیفہ اس جہت سے فرماتے ہیں زیارات قبور کا ہے، کہ جس کے بارے میں کلام ہم صحیفہ سجادیہ میں کر چکے ہیں۔ بل بعضها یشتمل علی ابلغ الادعیۃ واسماها، کہتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر تو ادعیہ سے بڑھ کر زیارات قبور ائمہ والانبیاء میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں وہ ادعیہ کی بلاغت سے زیادہ جو ہے ان میں بلاغت موجود ہے، وَأَسْمَاهَا، اور اس میں بلند ترین مطالب موجود ہیں، کا زیارت امین اللہ ہے، جس طرح کے زیارت امین اللہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی معروف ترین زیارت ہے، کہ جو ہر عام و خاص، ہر مولا کی زری میں بیٹھنے والا اور مولا کی زری سے باہر رہنے والا اس زیارت امین اللہ کو پڑھے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں ثواب کو مستحق ہوتا ہے۔ یہ زیارت جو ہے وہ مفاتیح الجنان میں ذکر ہے، کہتے ہیں وَهِيَ الزِّيَارَةُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ الْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ، یہ وہ زیارت ہے جو جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، حِينَمَا زَارَ قَبْرَ جَدِّهِ امیر المؤمنین، یہ اس وقت ہے جب آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کی تھی، تو یہی الفاظ کہے تھے، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ و عملت بکتابہ، اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک و دعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک و سمائک صابرۃ علی نزول بلائک شاکرۃ لفوادل نعمائک ذاکرۃ لثوابک آلائک مشتاقۃ الی فرحۃ لقائک متزودۃ للتقوی لیوم جزائک، اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہا وسبل الراغبین الیک شارعہ وعالم القاصدین الیک واضحہ۔ یہ پوری جو ہے زیارت
اخلاق پر مشتمل ہے، اللہ کے شکر پر مشتمل ہے، خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں کما تفہم هذه الزیارات المعصورۃ مواقف الائمۃ وتضحیاتهم فی سبیل نصرۃ الحق واعلاء کلمۃ الدین وتجردهم لطاعت اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح یہ دعائیں جو ہیں بلیغ اور فصیح مطالب کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق اور خدا کی معرفت پر مشتمل ہیں، اسی طرح زیارات جو ہیں کہ جو زیارات کے الفاظ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوئے ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کے موقف کو سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کو واضح کرتے ہیں۔ اور یہ زیارات کے الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ تجردہم لطاعت اللہ، کہ وہ ائمہ علیہ السلام اللہ کی طاعت میں منفرد تھے۔ وقد وردت باسلوب عربی جزل و فصاحت عالیہ، کہتے ہیں یہ روایات جو ہے ایسے عربی عمدہ عربی اور فصاحت عالیہ کے اسلوب کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، و عبارات سہلہ، اور سہل ترین عبارات کے ساتھ زیارات کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یفہمھا الخاصۃ والعامہ، جسے ہر عام و خاص سمجھ سکتا ہے، وہی محتویۃ علی اسمى معانی التوحید ودقائقہ والدعاء والابتہال الیہ تعالی، اور ان زیارات کے الفاظ جو ہیں یہ مشتمل ہیں عالی ترین توحید کے معانی پر اور ادق ترین توحید کے، یعنی توحید کے اعلیٰ اور ادق معانی پر جو ہے نا وہ مشتمل ہیں، دعا پر مشتمل ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے پر یہ زیارت کے الفاظ مشتمل ہیں۔ فہی بحق من ارک الادب الدینی بعد القرآن و نہج البلاغت والادعیۃ الماثورۃ عنہم، کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو زیارات ہیں، کہ زیارات کے جو الفاظ ہیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوئے ہیں، حق یہ ہے کہ یہ عمدہ ترین دینی ادب ہے، قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد اور ادعیہ سجادیہ کے بعد، کہ جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوئی ہے۔ اذ اودعت فیہا خلاصۃ معارف الائمۃ فیما یتعلق بہذہ الشؤون الدینیۃ والتہذیبیہ، فرماتے کیونکہ ان زیارات کے جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں روایات میں، ان میں ائمہ علیہ السلام کے علوم کا خلاصہ موجود ہے، کہ جو علوم ائمہ علیہ السلام دینی تہذیب اور دینی تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی دینی تہذیب و تعلیم کے احوال کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ ثم ان فی آداب اداء الزیارت اعظم من التعلیم والارشاد ما یؤکد من تحقیق تلک المعانی الدینیہ السامیہ، فرماتے ہیں اور اسی طرح زیارت کے آداب میں سے کیا ہے، جو تعلیم ملتی ہے، جو ارشاد ملتا ہے، جو رشد و ہدایت ملتی ہے، جو تعلیم ملتی ہے زیارت کے آداب میں سے، یہ تاکید کرتی ہے کہ وہ دین کے جو دین سماوی ہے اس کے معانی جو ہے وہ یعنی ما یؤکد من تحقیق تلک المعانی الدینیہ السامیۃ، کہتے ہیں کہ جو بلند ترین دین کے یعنی تلک المعانی من تحقیق تلک المعانی الدینیت السامیت، کہ یہ تعلیم جو اور یہ رشد و ہدایت اور یہ جو تعلیم زیارت کے آداب میں ذکر کی گئی ہے، یہ بھی تاکید کرتی ہے کہ دینی حوالے سے جو معانی و مفہوم ہے دینی امور میں، دین کی تعلیم میں
وہ عمدہ ہیں من نحو رفع معنویت المسلم، اس اعتبار سے کہ مسلم کی جو مسلمان کی معنویت جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، وتنمیت روح العطف علی الفقیر، فرماتے ہیں اس سے پیدا ہوتی ہے کہ ہر مسلمان ایک فقیر اور مسکین پر کیا ہے لطف و کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، وحملہ علی حسن العشیرت والسلوک، اور اس میں تعلیم ملتی ہے کہ کیسے جو ہے ایک مسلمان نے اچھا معاشرہ جو ہے وہ قائم کرنا ہے، ایک اچھے سلوک کے ساتھ رہنا ہے، والتجنب الی مخالط والتحبب الی مخالطۃ الناس، اور اس میں تعلیم ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کس طرح محبت و پیار کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں مل جل کر رہنا ہے۔ فإن من آدابها ما ينبغي أن يصنع قبل البدء بالدخول في المرقد المطهر وزیارته، فرماتے ہیں کہ زیارات کے آداب میں سے یہ ہے کہ زیارت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مرقد مطہر، چاہے وہ نبی کی مرقد ہو یا امام کی مرقد ہو یا اولاد امام کی مرقد ہو، ان کے قبر پر جانے سے پہلے، ان کے روضہ میں داخل ہونے سے پہلے ان آداب اور ان جو ہے وہ زیارت کے جو آداب ہیں اور یہ جو ان آداب میں جو معانی ملتے ہیں ان کا خیال رکھے، حسن سلوک کا خیال رکھے، لوگوں کے ساتھ محبت کا خیال رکھے، عاطفت کا خیال رکھے، معنویت کا خیال رکھے۔ منہا، ان آداب میں سے کیا ہے، ومنہا، اور انہی میں سے ما ینبغی ان یصنع فی اثناء الزیارت وفی ما بعد الزیارہ، کہتے ہیں یہ نہیں، زیارت سے پہلے جب ان کا خیال رکھنا ہے تو زیارت کے بعد بھی اس کا خیال رکھنا ہے، زیارت کے درمیان بھی انہی آداب کو اپنایا جائے۔ وَنَحْنُ هُنَا نعرض بعض هذه الآداب، اور یہاں پر اس کتاب میں ہم کہتے ہیں ان آداب میں سے بعض کے درپے ہوں گے للتنبیہ علی مقاصدها التی قلناها، تنبیہ کرتے ہوئے، متوجہ کرتے ہوئے زیارت کے ان مقاصد پر التی قلناها کہ جن کے بارے میں ہم ابھی بات کر چکے ہیں، کہ زیارت کا مقصد کیا ہے، زیارت کے فوائد کیا ہیں، کہ محبت اور ولا کا جو ہے وہ ایک سلسلہ قائم ہوتا ہے، اس سے معنویت جو ہے وہ مسلمان کی بڑھتی ہے، اس سے جو ہے نا وہ ایک مسلمان کے جو امیر ہے وہ فقیر پر عطف رحمت کرتا ہے، حسن معاشرہ قائم ہوتا ہے، محبت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ من آدابها، اسے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔